بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو کہ بڑا مہربان اور نہایت رحیم ہے۔ ویلکم بیک اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کے ایک اور ٹاپک کے ساتھ جو کہ ہے چیپٹر 6 کے حوالے سے دا قائدز ویژن ان پاکستان۔ ہم سب مطالعہ پاکستان میں بہت بارہا پڑھتے آئے ہیں اور ہم اس چیز سے بڑی اچھی طرح واقف ہیں کہ کس طرح 1947 تک 14 اگست 1947 تک، ویسے بھی ایک اگست کا مہینہ ہے تو اس حوالے سے بھی چیپٹر بڑا میننگ فل ہے کہ کس طرح قائد اعظم نے نہیں بلکہ باقی بھی تمام جتنے بھی لیڈر تھے اس ٹائم پہ انہوں نے کس طرح قربانیاں دیں، اور صرف لیڈر نے نہیں بلکہ مسلمانوں نے کس قدر قربانیاں دی۔ تو وہ اس پہ اگر پڑھنا شروع کریں تو وہ انڈو پاک جو ہسٹری ہے اس میں بھی بڑا اچھا ایکسپلین کیا گیا ہے، لیکن یہاں پہ ہمیں اس چیز کی چیزوں کو رائٹر نے یہاں پہ ایمفیسائز کیا ہے، زور ڈالا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی تھیں جنہیں ہمیں بار بار اپنے ذہن نشین کرنا چاہیے تاکہ ہمارے آگے ابھی کے حالات کس طرح صحیح کیے جا سکتے ہیں اور آگے ہم کس طرح بڑھ سکتے ہیں۔ لیٹس اسٹارٹ دا اوور ویو آف دا چیپٹر۔ سب سے پہلے ہم پہلے پیراگراف پہ چلتے ہیں۔ ڈیورنگ دا ارلی اینڈ ڈیفیکلٹ ٹائمس اب آف پاکستان ایمرجنسی، یہ 1947 کے بعد پاکستان بننے کی بات ہو رہی ہے، جب پاکستان کے ایک شروعات کا وقت تھا وہ کتنا مشکل اور کتنا ہی پریشان کن تھا۔ تو اس ٹائم قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک پورا ملک گیر دورہ کیا اور ان کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو سنبھالنا، ان کو ہمت دینا، ان کو حوصلہ دینا۔ جیسے کہ اس میں انہوں نے ایک کنٹری وائڈ ٹور، اور اس پہ جب انہوں نے ایک سپیچ کی تو انہوں نے کہا کہ آپ اس چیز سے مت گھبرائیں کہ ہمارا مقصد کیا ہے، قومیں ہمیشہ محنت کر کے ہی سامنے آتی ہیں۔ یہ انہوں نے اپنی اس سپیچ میں کہا، اور انہوں نے کہا کہ اپنے مقاصد جو ہیں، اپنے جو حوصلے ہیں، اپنے جو عزائم ہیں ان کو بلند رکھیں۔ تو یہ سپیچ بھی انہوں نے کی، اور یہ ایسی سپیچ ہے جو کہ آج بھی اگر ہم اس کو تھوڑا ذہن نشین کر لیں، بٹھا لیں تو ہمیں بہت سے معاملات میں یہ مددگار ثابت ہوگی۔ اس کے بعد اگلا پیراگراف جو ہے دیٹ از اباؤٹ دا انٹائر جرنی آف دا قائد اعظم، جو انہوں نے ملک گیر پورا ایک سفر کیا اس کے بارے میں ہے کہ اس میں انہوں نے ایک اور سپیچ کی جس میں انہوں نے مقصد بتایا کہ ہمیں ایک الگ ملک کی ضرورت کیوں ہے۔ انہوں نے اس کا نظریہ بتایا، آئیڈیالوجی بتائی، اور ایک اور بات جو بڑی اہم ہے، یعنی کہ پاکستان کی پیدائش سے 3 سال پہلے ہی قائد اعظم نے کہہ دیا تھا کہ ہم ایک الگ قوم ہیں۔ اب اس سپیچ میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ ہم اگر الگ قوم ہیں یا مسلمان برِ صغیر میں ایک الگ ملک حاصل کرنا چاہتی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے، اس کی بیس کیا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے بتایا کہ ہماری زبان، مذہب، ثقافت، تہذیب و تمدن، مینز اس میں رہن سہن اور بہت سی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ اب اس میں اگر ہم مذہب کی بات کریں تو ہمیں پتہ ہے اس چیز کا کہ مسلمان کے تہوار جو ہیں وہ ہندوؤں سے بہت مختلف ہیں۔ اگر ہم عید کی بات کریں، اگر ہم عید الفطر کی بات کریں، اور اگر ہم بڑی عید یعنی کہ قربانی کی عید کی بات کریں تو اس کے حوالے سے بہت بڑا تضاد پایا جاتا ہے کہ ہم قربانی پہ جانوروں کو قربان کرتے ہیں حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی سنت کے مطابق، جبکہ اگر ہم اپنے ہمسایہ ملک میں دیکھیں تو ہندوؤں کے لیے جو گائے ہے وہ ان کے لیے بڑی ہی مقدس چیز ہے۔ تو یہ ایک سب سے بڑا کانفلکٹ، ایک چھوٹی سی مثال میں نے آپ کے سامنے۔ اسی طرح زبان میں بڑا فرق ہے، ثقافت، تہذیب، تمدن، اخلاقیات، رہن سہن، اور اس کے علاوہ رہن سہن میں جو سب سے اہم ہے وہ اس میں آتی ہے ہماری مذہب کے لحاظ سے عبادات، ہمارا عقیدہ اللہ پہ۔ اس کے علاوہ پھر ہمارے مذہب کے مطابق، کیونکہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے تو اس میں سب چیزوں کے بارے میں بتایا گیا۔ ہمارا جو ہمارے مذہب کے مطابق جو نکاح کا طریقہ ہے، ہمارے مذہب کے مطابق جو زکوٰۃ کا طریقہ ہے، ہمارے مذہب کے مطابق جیسے
رمضان کا بتایا گیا ہے اور بہت سے عقائد کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تو ان سب چیزوں کو قائد اعظم نے اپنی اس تقریر میں کنسائز کرتے ہوئے، مختصر کرتے ہوئے بتایا کہ ہمیں کس بیس پہ ایک الگ ملک کی، یعنی کہ بر صغیر کے مسلمانوں کو کس بنیاد پہ ایک الگ وطن کی، ایک الگ خطے کی ضرورت ہے کہ وہاں پہ وہ اپنی مرضی سے اپنی عبادات کر سکیں، اپنی مرضی سے اپنے رشتے منسلک کر سکیں، اپنی مرضی سے کاروبار کر سکیں، تجارت کر سکیں، اور اس کے علاوہ جو سب سے اہم بات ہے وہ حرام حلال کا کنسپٹ تو ہمیشہ اسلام میں رہا ہے، جس میں یہ شراب اور باقی چیزیں جو ہیں نا وہ منع کی گئی ہیں، جبکہ دوسرے مذاہب میں ان کی کہیں نہ کہیں پہ روک ٹھوک نہیں ہے۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں تھرڈ پیراگراف میں، جو آئیڈیالوجی آف پاکستان کے بارے میں تھا، وہ بھی یہی تھا کہ مسلمان ایک الگ قوم ہیں، ان کا آئیڈیالوجی، ان کا نظریہ، ان کا رہن سہن سب کچھ الگ ہے، تو اس بیس پہ مسلمان جو ہیں ایک الگ قوم کی حیثیت سے ان کو ایک الگ ملک چاہیے۔ قائد اعظم کی پوری زندگی ہم دیکھیں تو اسی تگ و دو میں ہی گزری۔ اس کے بعد قائد کے بارے میں تھوڑا سا سب جانتے ہیں، ہم سب پڑھے ہوئے ہیں، ہی واز اے مین آف اسٹرانگ بلیف اینڈ فیتھ۔ قائد اعظم بڑے پختہ ارادے کے مالک تھے اور بڑا ان کا جو ہے نا اسٹرانگ بلیف تھا، ایک پختہ عقیدہ تھا۔ اور عید میسج پہ 1945 سپتمبر 1945 میں جب وہاں پہ عید کا موقع تھا تو وہاں پہ بھی انہوں نے ایک پیغام دیا، جس میں انہوں نے یہی کہا کہ آپ کو محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ پاس کرنا ادھر ہے، اس کے ٹیکسٹ بھول جاتا ہے۔ کہتے ہیں میں اسٹرانگ بلیف، عید میسج میں کیا کہا تھا اس نے؟ اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ، ہاں، ہول مسلم سوسائٹی ایور ڈپارٹمنٹ، ہاں اسلام کے بارے میں بتایا تھا۔ اب فورتھ پیراگراف میں ان کا ایک اور میسج جو کہ انہوں نے سپتمبر 1945 عید کے موقع پہ دیا، اور انہوں نے بتایا اپنی اسپیچ میں، یہ بتایا، واضح بتایا کہ اسلام جو ہے ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے، اس لیے ہمیں مسلمانوں کو ایک الگ ملک کی ضرورت ہے۔ چیپٹر 5 جو کہ آج کل کے حالات کے مطابق کے حوالے سے بہت اہم ہے، اور اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ nowadays in current situation the قائد's پاکستان is facing the numerous challenges، کہ قائد کا جو پاکستان ہے وہ آج کل بہت سے مسائل کا سامنا کر رہا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جو آباء و اجداد تھے ان کی قربانیوں کو دیکھیں، ان کی قربانیوں کو سمجھیں اور ان کا حل نکالیں۔ لیکن ایک چیز اور رائٹر نے مینشن کی کہ ہم قائد اعظم کی جو باتیں ہیں ان سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اور ان مسائل کا حل بھی نکال سکتے ہیں، جس میں سب سے زیادہ جو اس نے ذکر کیا آخری پیراگراف میں وہ تھا فیتھ، ڈسپلن اور یونٹی۔ قائد اعظم نے یہ 3 باتوں کو کہا تھا کہ ان 3 باتوں کو کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ تو یہ وہ 3 چیزیں ہیں جن کو ہم تھام کے اپنے ملک کو ترقی کی راہ پہ گامزن کر سکتے ہیں اور موجودہ بہت سے مسائل جو ہیں ان کا حل بھی نکال سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ قائد اعظم نے بتایا کہ اسلام جو ہے نا ایک، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ مکمل ضابطہ حیات ہے، تو اگر ہم سب چیزیں اپنی زندگی کی اسلام کے مطابق گزاریں گے تو انشاءاللہ ہمارا ملک اور ہم سب ترقی کی راہ پہ گامزن ہوں گے، اور انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو اپنے ذہن نشین کر سکیں، اپنے ذہن میں بٹھا سکیں اور ان پہ عمل پیرا ہو سکیں۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ اگلے لیکچر ملاقات ہو۔